دیکھیے اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمام اسلامی دنیا اس وقت اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے اور اس کے مذمت کر رہی ہے، لیکن امریکہ، مغربی دنیا، اقوام متحدہ انسان کش اقدامات اور اس کے جارحانہ اقدامات کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس کرتی ہے یا عالمی عدالت انصاف ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کا احترام دنیا میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ خود سوالیہ نشان ہے امریکی سیاست کے لیے بھی، مغربی دنیا کی سیاست کے لیے بھی، کہ وہ ایک ناجائز ملک کو اس حد تک کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خواتین کو قتل کر رہے ہیں، عام آبادیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی احتساب ہونا چاہیے، نہیں کہ اس کی پشپنائی ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مختلف نکات پر روشنی ڈالی جو موجودہ علاقائی صورتحال کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں. انہوں نے مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی بے معنی ہو گئی ہے. ان کے بقول اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کو لگام نہ ڈالی گئی تو امن عالم خطرے میں پڑ جائے گا. انہوں نے اس حملے کو اسرائیل کے ناپاک ارادوں کا عکاس قرار دیا. صہیونی ریاست پر تنقید کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ صہیونیت کا دامن انسانی خون سے رنگین ہے. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ یکجان ہو کر ہی صہیونیت کا مقابلہ کر سکتی ہے. انہوں نے مسلم حکمرانوں پر زور دیا کہ مسلم حکمرانوں کو مصلحتیں بالائے طاق رکھنی ہوں گی. آخر میں انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو عالمی امن پر خودکش حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے عالمی قوانین، مسلمہ ضابطوں اور تمام اصولوں کو جس بری طرح پامال کیا، اس کے خلاف عالمی برادری کو مشترکہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. مولانا جلندری نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ تمام پڑوسی مسلم ممالک کو جارحیت کا نشانہ بنایا. شام، لبنان، یمن اور دیگر کئی ممالک کو نشانہ بنانے کے بعد اب اسرائیل نے ایران کے خلاف جس قسم کی ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا، اس کا راستہ اگر بروقت نہ روکا گیا تو دنیا تباہی سے دوچار ہو جائے گی. مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے تمام انصاف پسند اور امن پسند ممالک پر زور دیا کہ وہ تاریخ کے اس اہم موڑ پر ایران کی ہر ممکن حمایت کریں اور اسرائیلی افریط کا راستہ روکنے کی کوشش کریں. ادھر امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بھی آج اپنے ایک ٹویٹ میں اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. امریکہ کی مدد سے اسرائیل جس کھلی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں دھکیل سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے کے ہر اس مسلم ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں جو دفاعی صلاحیت حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک طرف امریکہ ظالم اور قابض اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران پر حملے میں بھی اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے. مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اختتام پر کہا کہ ایسے حالات میں مسلم ممالک اور انصاف پسند دنیا کو متحد ہو جانا چاہیے. افغانستان کی امارت اسلامی نے بھی ایرانی سرزمین پر حالیہ اسرائیلی حملوں بشمول کلیدی جوہری شخصیات کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. افغانستان کی اسلامی امارت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. انہوں نے تمام ممالک کے لیے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے جارحانہ اقدامات نے پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان دشمنیوں کا تسلسل علاقائی استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ ذمہ داری اور امن و سلامتی برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ صورتحال سے نمٹیں.